जनाब, बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल सी 76 एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। हस्बे रवायत हस्बे मामूल। तो जल्दी से चलते हैं कि इसकी तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। लेट्स स्टार्ट। तुमने ये ज़ाती क़यामत यूं ही छोड़ रखी है? खुदा का खौफ करो, किसी पर डल गई तो। फ़ोन कान से लगाए ही वो पलटी, मुकाबिल मुस्कुराहट खुलकर होंठों के हवाले की गई। कितनी ड्रामेबाज हो तुम। बताओ मेरे बिना पूरा दिन कैसा रहा? अव्वल जुमले को रद्द किए वो आखिरी पर ध्यान दे सकी। गुलाब चेहरा मुरझा गया। बहुत नाकारा, तुम कल आ रहे हो। हीरे की नीलामी है और कल रात ही ग्रेवल की शिप्स रवाना हो जाएंगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता वो कल ही मर जाए? बेताब होकर ये सब जल्द समेटने की जुस्तजू में वो कुछ ज्यादा ही जल्दबाज हुई। मरेगा तो कल कोई जरूर, लेकिन कौन ये कल ही पता चलेगा। एक बात याद रखना दारिया, मिशन खत्म होने तक तुम मेरे आर्डर्स की पाबंद हो। एक लख्त संजीदगी इख्तियार करते दाराने से तुम भी की। आई नो, लेकिन तुम अपने वादे पर कायम रहना। माहिर, एहतियात करना। एक बार फिर तुम लड़ पड़े ना तो मजीद नुकसान उठाओगे। हमें मौका देना, खुद एक्सपोज मत होना। वो भी जैसे खदशों में गिरी थी तभी डरते डरते समझाने लगी। डोंट वरी, मैं एहतियात बरतूंगा इस बार। चलो सो जाओ, कल बड़ा दिन है, मिलते हैं। वो चाहता तो वो आराम करे, क्योंकि न जाने फिर आराम की कब मोहलत मिलती। टेक केयर। मेरे लिए बड़ा दिन सिर्फ इसलिए है कि तुमसे मिलूंगी। बाय हैंडसम। जाते जाते भी दारान को मसरूर करना ना भूली, जबकि दारान की मुस्कुराहट लम्हाती साबित हुई। उसकी शफाफ रूह का असर था कि उसे बुरे वक्त का एहसास होने लगता था, और उसका बुरा वक्त इस लम्हा वही था जो उसके लोगों का बुरा वक्त होता। मेहमान तो इतने थे कि खुद मारिया हैरान थी, जबकि जहांगीर का तो बस ना चल रहा था। उछल उछल कर नाचते, जिमल की गर्दन मरोड़ डालते। हमीन और माया की आमद पर उन्हें रिसीव जिमल ने ही किया। तब उसकी आंखें दरवाजे पर जैसे हसरत से जमी। वो लम्हा हमीन और माया दोनों के लिए अफसुर्दगी का सबब बना। कोई नहीं, उसकी नाराजगी हूबहू मुझ पर गई है, चट्टान सी सख्त और खुरदरी, जबकि दारिया की कोमल पर बहते झरने सी। मुझे यकीन है एक दिन मैं अपने बच्चों की जुबान से बाबा जरूर सुनूंगा। तुम दुआएं, बहुत शुक्रिया, इज्जत बख्शी है मुझे। हमीन को जिमिल ने गले लगाया तो इस दिल वाले ने भी सारी कड़वाहट और कदूरत पल में बुलाकर जिमिल की पेशरफ सराही, जबकि माया तो वैसे ही जिमिल को दुआएं देने वालों में सर फहरिस्त थी। निकाह की रस्म हुई तो जैसे ढोल ढमक्के ने समा बांधा। ये सब तैयारी जिमिल ने की थी, तो इसे अपने यार की शादी के अरमान पूरे करने से किसी ने ना रोका। रात 12 तक ये जश्न चला और फिर धीरे धीरे बरादरी दोस्त अहबाब रुखसत हुए। माया और हमीन ने भी इजाजत ली, जबकि मारिया साहिबा समन को ढेरों दुआएं सौंपे। खुद इसे जहांगीर के कमरे में ले गई। जब जिमल तमाम मेहमानों को सी ऑफ की वापस आया तो जहांगीर को लान में काली बिल्ली की तरह इधर उधर चक्कर काटते देखकर तप गया। कौन सा चिल्ला काट रहा है तू अब? सिमल ने खा जाती नजरें डाली और मुकाबिल का कोई जवाब ना पाए बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए चुगताई पैलेस के अंदर दाखिल हुए। और मुझसे पिट जाएगा तू, छोड़ मुझे। सिमल ने बाजू पकड़े, इन्हें कमरे के बाहर लाकर रोका तो जहांगीर हार खाते से दफा दूर किए घूरे। आज पिट भी गया तो कोई नहीं, अच्छा सुन, जाते ही गले लगा लेना उससे। सिमल बिना कोई असर लेता डिठाई के आला नमूने पेश किए अपनी ही दबा गया, जिस पर जहांगीर के चेहरे की हवाइयां उड़ी। तू मर जाएगा मेरे हाथों, तेरी क्लासेस की जरूरत नहीं है। हफत पर काबू पाने के बावजूद जहांगीर गिड़बड़ाते आंखें चुरा गए। सिमल ने मस्ती भरी निगाहें चार करते प्यार के उड़े उड़े रंग महसूस निगाहों में लिए। पता है तू खुद ही मास्टर है और काफी तरसा हुआ है। नाजों के लिए तेरे पास इतना लव था तो ये तो तेरी समन है। कमीन की छलकाते लहजे में सिमल ने चपेट खाने वाली हरकत कर दी, और जहांगीर का दिल चाहा उसका दीवार से सर मार दे ताकि इस कमीने की जुबान रुके। अपनी जुबान को लगाम दे सिमल, आवाज अंदर जा रही होगी। निकल इधर से, तू मुझे बेइज्जत करवाएगा। पहले ही मुझे बहुत गुस्सा है तुझ पर, तुझे और माँ जी को कल पूछता हूँ। जहांगीर आहिस्ता आवाज में दांत पीसते कर आए, जबकि जिमल स्लो होता। ऐसा किस किताब में था? हाँ, अभी तो बहुत बिजी होने वाला है। कल पूछ लेना। हम को सब भाग रहे हैं मेरे यार, चल शाबाश जा और हिम्मत मर्दा के संग एंट्री मार ताकि समन देखते ही फ्लैट हो जाए। लग तो वैसे तू हॉट रहा है, पर आज वो भी किसी हसीन अप्सरा से कम नहीं लग रही होगी। अंदर से फील लाना, ठीक है ना? इससे पहले जहांगीर वहीं मलहका मेज पर रखा वास उठाकर इस काउंसलिंग मशीन के सर पर मार देते। जिमिल हंसता हुआ फासले पर हुआ। जिमिल, तू मेरे हाथों मर जाएगा। जहांगीर का चेहरा लाल बबूका हुआ, जबकि जिमिल को हंसी का दौरा पड़ा, और इसी कैफियत में वो जहांगीर को देखते आंख मारता वहां से निकल गया। पर जहांगीर को ऐसा लगा जैसे उनके जिस्म से इस लफंगे की गुफ्तगू सुने धुआं उठ रहा है। या मेरे खुदा, ये किस किस्म का बेशर्म आदमी है।
जहांगीर को न जाने कितना वक्त लगा खुद की बदहवास हालत दुरुस्त करने में। हर ब्लैक में वो काफी वजीह लग रहे थे। इक्का दुक्का सर के गहरे भूरे और स्याह कहीं कहीं सफेद बाल उनको बहुत डिसेंट बनाते, जबकि दाढ़ी भी वैसे ही ब्राउन ब्लैक सिल्वर, लेकिन उसके बावजूद खुद को काफी फिट रखे हुए थे। जबकि समन का ड्रेस ना ज्यादा भारी था ना फैंसी, बस खूबसूरत सा लाइट शरारा था जो इस पर इस उम्र के बावजूद सज रहा था, क्योंकि वो भी जवानी की तरह खूबसूरत फिगर और कशिश की मालिक थी। सबने बहुत तारीफ की थी उसकी। दरवाजे की आहट पर वो जो आईने में अपने अक्स पर आंखें जमाए थी बेख्तियार पलटी तो जहांगीर इसे देखकर वहीं रुक गए। दिल को किसी सर्द से एहसास ने मुट्ठी में लिया था। बहुत देर कर दी आपने। समन का लहजा बेलचक था पर एक बेकरारी होती। उसकी तरफ बड़े बाजू पर रखा कोट झुककर सोफे की बाजू की तरफ उछाला और खुले बालों के संग हार सिंगार किए खड़ी नाराज सी समन के करीब रुक गए। देर तो वाकई बहुत कर दी मैंने, क्या मुझे सजा मिलेगी इसकी? वो बेहतियारी से आंच देते लहजे पर आंखें चुरा कर चुका गई। तुमने ठीक कहा था, मैं बहुत बुज़दिल था। तुम्हें अपने निकाह से निकलने न देता, जान दे देता, लेकिन मैंने चुपचाप तुम्हें खुद से निजात दे दी। मैं इस एक फैसले पर हर लम्हा पछताया। ये मलामत जो तुमने इस रोज की, मुझे मेरा दिल हर रोज करता था, पर मेरे हाथ से तब तक सब निकल गया। मैं ही बेवफा निकला और इल्जाम तुम पर डरता रहा। तुमने जो सहा मेरे इस फैसले की तबाहकारी थी। पता नहीं मैं तुम्हारी माफी के काबिल हो भी सकूंगा या नहीं। लहजा तारीख था पर इसमें वो इतराफ थे जो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। वो फिर से इन्हें देख रही थी, आंखों में हल्की सी सुर्खी थी तो होंठों पर तिश्ना सी मुस्कुराहट। आई डोंट नो किसका ज्यादा कसूर है, ये बहस नहीं करनी मुझे। मैं थक गई हूँ ये तय करते करते कि ज्यादा कड़ी सजा का मुस्तहिक कौन था। मैं माफ कर चुकी हूँ आपको। वो मजीद लड़ने की हिम्मत ही न रखती थी, तभी हथियार ही डाल दिए। उसकी ये उकताहट उसके नीम लहजे की हिस्सा थी। मैं तुम्हें मजीद नहीं थकाना चाहता, तुम मेरी जिंदगी में फिर से शामिल हो गई, इस वक्त ये सबसे अहम है। ऐसे बदलते अंदाज और लहजे पर वो थोड़ी घबरा गई। नजरें मिली, वो इसे गहरी नजरों में लेकर कंफ्यूज कर रहे थे। ऐसे मुझे मत देखे, मुझसे ऐसी नजर बर्दाश्त नहीं होगी एकदम। दिल की टीस दबाती हुई वो खुद ही उनके सीने लग गई। जहांगीर को पहल करनी ही न पड़ी। उनके सीने में अंगारा तरा था जिसको समन के आंसुओं ने बुझा कर रख दिया। मेरी मोहब्बत अब जाकर कबूल हुई और तुम मेरे दिल से लगी। सबको सलीका नहीं होता चाहने का, मुझे भी नहीं था। जिंदगी ने मुझे इस उम्र के हिस्से में आकर बताया कि ऐसी मोहब्बत करोगे तो कबूल होगी। सुनो, जो कबूल हो जाती है, अब मुझे तुमसे वो मोहब्बत हो गई है समन। वो फूट फूट कर सिसक पड़ी। उसके पूरे वजूद से तकलीफ उठ रही थी जिसे वो संभाले हुए खुद से लगाए कम करने की कोशिश में थे। मैं लाखों में तुम्हारी खुशबू अब भी पहचान सकता हूँ। मैंने अपनी तरफ से तो बहुत ईमानदारी से तुम्हें चाहा था समझ, अपना बनाया था। पता नहीं कोताही कहाँ हो गई कि तुम इतना लंबा बिछड़ गई। मैंने ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब तुम्हारी हसरत से खुद को जख्मी ना किया हो। उसके बालों में हाथ फेरते उसकी सिसकियां अपने मजबूत सीने में जज्ब करते बोलते गए और वो सुनती गई। आज इसमें बोलने की ताकत थी ही कहाँ। मुझे तुम्हारी तकलीफ महसूस होती थी पर मैं इसे अपने दिल में दबाने पर मजबूर था। मैंने अक्सर रातें सिर्फ इसलिए जाग कर गुजारी कि तुम्हारा दर्द मुझे सोने नहीं देता था, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई हक नहीं था कि मैं तुमसे पूछता कि क्या तुम ठीक हो। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे आकर मैं ठीक नहीं? ऐसी सजा क्यों दी मुझे? वो इस कदर रो रही थी कि उसके आंसुओं ने जहांगीर के सीने की जिल्द तर कर दी। वो जिंदगी भरकर रो रही थी क्योंकि इन बाहों के हल्के के लिए वो जारो कतार सिसक सिसक कर तड़पी थी। अगर मुझे कहकर ही हाल बताना था तो आपकी मोहब्बत का क्या फ़ायदा? दुख अपनी ज़ुबान से नहीं बताया जाता जहांगीर, इसे आपको ही महसूस करना था और आपको ही मरहम बनना था। पर आप महसूस करते रहे पर मरहम न बने। मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे, यही मेरा मुकद्दर था। वो सारे आंसू रगड़े रंधे चेहरे को इनसे छुपाती वहां से चली गई और उसका हाथ थाम कर रोकने के बारे सोचते ही रह गए। ड्रेसिंग रूम में जाकर भी रोई सिर्फ इसलिए कि जहांगीर ने उसको जाने दिया, पर इसने फिर खुद को यूं मीट लगाने से रोक कर अपने चेहरे के सारे रंग उतार दिए, वो भी जो रोक कर उसके खूबसूरत चेहरे का पर्दा बन गए थे। फॉर्मल सी हाफ वाइट कमीज शलवार और हमरंगा दुपट्टा कंधे पर डाले, बाल भी इसने बांध दिए। आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई, जिगर छलनी हुआ ऐसी जख्मी मुस्कुराहट से, और बाहर आई तब तक वो वहीं टहलते उसके मुंतजिर थे। वो अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाने आईने के सामने रुकी तो जहांगीर उसके अकब में जा रुके। मैं लगाऊं? उसके हाथ से मॉइस्चराइजर लेते बोले तो वो चुपचाप पलट कर उनके रूबरू हो गई। जहांगीर ने हथेली पर मॉइस्चराइजर डालते हथेलियों को आपस में मर्ज किया और उसके चेहरे पर फेरने लगे और ना चाहते हुए भी फीका सा मुस्कुराई।
اب بھی خوبصورت ہو تم، بے اختیار اس کے چہرے کے نقش دیکھ کر وہ بولے تو سمن کو اپنا تاریک ماضی یاد آیا۔ اس خوبصورتی کا بہت تاوان بھرا ہے، مجھے یہ نظر نہیں آئی تب سے۔ لہجہ غم سے چور تھا پر وہ حوصلے میں تھی۔ میں نے دیکھ لی ہے، تمہیں بھی اب نظر آئے گی۔ گردن تک مساج کیے جہانگیر نے ہاتھ سے اس کے آوارہ سے آنسو کو پونچھا جو جہانگیر کو دیکھ کر سمن کی آنکھ سے غیر ارادہ بہہ نکلا۔ ہم چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ ایسی حرکتیں اور باتیں کریں۔ وہ بوکھلا کر حصار سے نکلنے لگی جب جہانگیر نے دل کے ہاتھوں بے بس ہوتے اس کی کمر حصار لیتے اسے روکا۔ ہم اتنے بوڑھے بھی نہیں ہیں کہ ایسی لا تعلقی اپنائیں۔ عمر بڑھ گئی ہے لیکن زندگی تو اب ملی ہے۔ تمہارے لیے میرے جذبات، ارمان اور محبت اسی نقطے پر ساکن ہیں جہاں تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ اس کی جبیں پر جھک کر تادیر لبوں کو رکھنے کے بعد ذرا فاصلہ بناتے ہی وہ اس پر نثار ہوتے بولے جس کی آنکھیں پھر نم ہو گئی۔ مجھے سکون نہیں مل رہا۔ وہ ان کے سینے لگی پھر روئی۔ کیوں نہیں مل رہا؟ وہ پریشان ہوئے، اسے روتا دیکھنا بہت مشکل تھا۔ پتہ نہیں، شاید میں بھول چکی ہوں اس سکون کا ذائقہ۔ میں نے سب کھو دیا، میں نے آپ کی محبت کھو دی، میں نے بہت سے لمحے اجاڑ دیے، میں بہت سی راحتوں سے محروم ہو گئی۔ اس کی آواز میں کانچ تھا۔ جہانگیر سے پکڑ کر روبرو لائے، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ ایسے مت کہو، کچھ بھی برا نہیں ہوا، کچھ نہیں کھویا تم نے، تمہارے حصے کی ساری محبت اب بھی امانت ہے، کسی راحت سے محروم نہیں ہوئی تم۔ ویسے بچوں کی طرح یقین دلا رہے تھے پر وہ نفی میں سر ہلاتی اس پر ایمان لانے میں ناکام تھی۔ ہو گئی، آپ نہیں سمجھیں گے، جب آپ کی آپا سے شادی ہوئی بہت روئی تھی میں، رونا نہیں چاہتی تھی پر لگ رہا تھا روئی نہ تو مر جاؤں گی۔ تب تک محبت ہو گئی تھی مجھے آپ سے، وہ جو قبولیت سے بھی اگلے درجے کی ہوتی ہے، پر میں نے رو رو کر اللہ سے آپ کی بھلائی مانگی، آپ کی بہتری چاہی اور آپ نازو آپا کے ہو گئے، وہی بہتری تھی آپ کی۔ میں تب بھی نہیں مری جب حمید نے میری ذات کی دھجیاں اڑا کر مجھے ایک رات کی بازاری عورت کی طرح پائمال کیا۔ میں تب بھی نہیں مری جب میرا بچہ مرا جہانگیر، میں تب بھی نہیں مری جب اس نے مجھے طلاق دی۔ میں مری تو تب جب آپ نازو آپا کے ہوئے۔ وہ یہ سب سن کر درد کی گہرائی میں اترے تھے۔ سمن کی تکلیف تو ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، تو ماں بننے والی تھی۔ جہانگیر نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اوپر اٹھائی تو کئی آنسو سمن کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس نے کہا تھا میں آپ کی اترن ہوں تو وہ بھی مجھے اپنی اترن بنائے گا۔ اس نے نشے میں دھت ہو کر میرا ریپ کیا تھا، ریپ اس لیے کیونکہ وہ صرف درندگی تھی، اسے مجھ پر سارے حق تھے پر اس کا کوئی لمس میرے لیے سکون نہیں بنا تھا بلکہ میری روح کے دھاگے ادھڑے تھے۔ اس نے تو عیاشی کی تھی، فتح کا جشن منایا تھا مجھے رود کر، لیکن وہ بچہ میرے لیے تاریکی میں روشنی تھا، پر اس سے بھی میری تکلیف نکل گئی۔ یہ بتاتے وہ ذرا نہ ہچکچائی، اسے اپنی زندگی کی ایک کڑوی حقیقت چھپانی نہیں تھی۔ جہانگیر کی آنکھیں اس درجہ اذیت پر سرخ ہوئیں، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومے، وہ اترن کی طرح اسے ٹریٹ نہیں کر رہے تھے، وہ بس ان کی تھی۔ کیا آپ اب بھی مجھ سے پیار کرنے کا دعویٰ کریں گے؟ میں انچوئی نہیں ہوں، شاید آپ کی مردانگی یہ بات برداشت نہ کرے، مردوں میں بہت تناؤ ہوتی ہے نا۔ آپ اگر اب حمید کی اترن سے منہ موڑ لیتے ہیں تو یہ حیرت کی بات نہیں ہوگی۔ میں نے ہر خدشہ سوچ کر اس آگ میں چھلانگ لگائی تھی۔ سفاکیت کی حد کیے وہ جہانگیر کی چپ توڑنے پر بضد تھی، جو بہت برداشت سے گزر رہے تھے۔ جو مرد محبت کر لے اس کی نام مر جاتی ہے، ورنہ کسی دنیا کی عورت میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی مرد پر حکومت کر سکے۔ تم صرف میری ہو، اس کے علاوہ ہر سچ باڑ میں گیا۔ تم نے آگ سمجھ کر جہاں چھلانگ لگائی ہے نا، یہ میرا دل ہے سمن، اور اس کی آگ تمہیں چھوتے ہی بہار میں بدل گئی ہے۔ وہ جو دم سادے جواب کی منتظر تھی آنسو روک نہ سکی۔ جہانگیر نے اس کے دونوں رخسار جذباتیت سے چومے، تب بھی وہ روتی رہی۔ یہ سب اب سکون بنا اس کا، تبھی تو خوشی سے رو رہی تھی۔ اب تو کیا آخری سانس تک تم سے پیار کا دعویٰ کروں گا، بس رونا مت تم، اب ایک آنسو بھی نہیں۔ وہ اس قدر دل برداشتہ تھی کہ اس کے جسم پر کپاہٹ طاری تھی، جبکہ جہانگیر نے اس کے سارے آنسو پونچھے جیسے اب اسے کبھی رونے نہیں دیں گے۔ بس سمن، سب بھول جاؤ، مجھے محسوس کرو، پرسکون ہو جاؤ، بس مار دو کہ اتنے آنسو بہا کر۔ پکڑ کے اسے اپنے سینے لگا لیتے پوری قوت سے خود میں بسا گئے، جو خود بھی ان سے لپٹ گئی۔ جہانگیر، وہ آج سے پکاری تو وہ روبرو ہوئے، اس کے چہرے سے چپکے بالوں کو پیار سے ہٹا کر محبوبیت سے اسے تکنے لگے۔ کچھ مت کہو، میں سب سمجھ گیا ہوں، تمہاری کیفیت، تمہارا درد، تمہارا صبر، اب کوئی تکلیف نہیں سہو گی تم، میں سنبھال لوں گا تمہیں، تمہارا سکون واپس لاؤں گا۔ اسے بولنے کی مہلت نہ دیے، اپنی تشنگی کو جب راحت دینے اسے محبوبانہ اور مانی خیز سچ چھو بیٹھے تو وہ ہر درد جھٹک کر ایسی گرم جوشی پر حیران رہ گئی
اور اس کی آنکھوں کی حیرانگی سے لطف لینے کو وہ اسے مسکرا کر تکنے لگے۔ اتنا بار تھا کہ وہ حیا سے نظریں جھکاتی اس بار لے جا کر ان کے سینے لگ گئی، اور جہانگیر نے بھی آسودگی سے اس کا سر چومتے گرفت میں مزید شدت ملا لی۔ ماول کے آدھے گیلے آدھے سوکھ جاتے بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ ریاض مسکرا کے ان میں برش پھیرتا، ساتھ ساتھ اس کے لجائے عکس سے چھیڑخانیاں کر کے ماول کو جذباتی سا پریشان کر رہا تھا۔ بہت ہی فلرٹی ہیں آپ، ایک تو مجھے بے وقت بہکایا، اوپر سے اندھیرے کی روشنی کے لالچ میں یہ کیا کر دیا، میں ناراض ہوں۔ لائٹ آج مسلسل 4 گھنٹے بند رہی، شاید اس نے بھی ایاد کا بھلا سوچا تھا، جبکہ ماول کی ناراضگی اور روبرو ہو کر آنکھیں چرانے پر ایاد نے اس کے بالوں کو ملائمت اور چاہت سے سونگھتے ہوئے سمیٹا اور جھک کر اس کی گردن پر ہونٹوں کو رکھتے چوما۔ ماول بھی مچل کر اس کے حصار میں روبرو ہوئی، جسم کا لہو چہرے پر چھلکا، سرخیوں میں ڈلا چہرہ، آنکھوں کے کنارے لالی جیسے ابھی خون چھوٹ جائے گا، جبکہ سفید گالوں پر غور کرتے ان میں حرکت کرتا لہو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ یہ لڑکی آفت تھی۔ کیا کر دیا ہے مجھے تو کچھ نہیں پتا، میں تو بہت معصوم ہوں نا۔ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کی، اب تک وہ سیر کہاں ہوا تھا، اس ناز پرور کی ذرا سی قربت بے اختیار کر گئی کہ اسے اپنی روح میں بسا بیٹھا۔ معصوم کہاں سے ہیں؟ لاڈ لاڈ میں آپ نے مجھے ایسے محبوبہ سے وائف بنایا ہے نا کہ میں اب تک سن ہوں۔ بہت برے ہیں آپ، ایسے لگ رہا ہے میں بڑی ہو گئی ایک دم۔ ورڈ چیٹر، وہ کہتے ساتھ ہی روتی اس کے سینے لگی تو ایاد کا کہا کمرے میں پوری دلکشی سے گونجا۔ تبھی تو ماول نے اس کے سینے پر ہی مکہ دے مارا۔ یار جان لوگی کیا؟ ایک تو میں نے تمہاری جان جاتی دیکھ کر فوراً جان چھوڑ دی، شکریہ کہنے کے بجائے مجھے ہی ڈانٹ رہی ہو، ورنہ رات تو بھی شروع ہوئی تھی۔ دیکھو کتنا پیارا اور اچھا ہسبینڈ ملا ہے تمہیں۔ ایاد کے نم نم بال اس کی سبھی پیشانی پر بکھرے بہت جاذب لگ رہے تھے، جنہیں وہ بالوں میں ہاتھ پھیرے سلجھا کر اور قہر زدہ لگ رہا تھا۔ اگر کہا جائے سرخیاں خان صاحب کے چہرے پر بھی تھوڑی تھیں تو غلط نہ ہوگا۔ آپ ایک نمبر کے بہکے انسان ہیں، جان تو اب میں آپ کی لوں گی، ہاتھ نہ کر ہٹے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ماول اور ایاد دونوں نے ڈنر اب تک نہیں کیا تھا، لائٹ نے سارا موڈ بدل کر دونوں کا وقت اور حالات بدل دیے تھے۔ ایاد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑے واپس اپنی بازوؤں میں بھرا۔ پھر دیکھو، ایاد نے اس کے آنسو پہنچے اور دونوں رخسار پیار سے چومے، پھر زمین پر نرمی سے لب رکھتے سے سکون پہنچایا۔ وہ ہنوز بی کی آنکھوں سے تکتی دل میں اتر رہی تھی، نہیں دیکھ سکتی، شرم بھی آ رہی ہے اور بہت پیار بھی۔ یو لک سو ہاٹ۔ ہڑبڑا کر بے بسی بیاں کیے وہ ایاد کے سینے میں چھپی تو ایک بار پھر موصوف کھل کر ہنستے اسے خود میں بیچ گئے۔ کتنی پیاری ہونا تم ماول، چلو اور ڈنر کر لیتے ہیں، اس سے پہلے ماموں اور مایا پہنچے ہم سب ثبوت مٹا دیتے ہیں، کیونکہ ہم بہت چالاک ہیں۔ شرارت سے کہے وہ اسے روبرو لایا تو اس بار وہ گلفان سی حسینہ بھی شرمگین سا ہنس پڑی۔ وہ ہم سے زیادہ چالاک ہے، ہماری نم زلفیں، خوبرو چہرے اور چھلکتی خوشی دیکھ کر سب سمجھ جائیں گے کہ پرائیویسی کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ نا مجھے شرم سے مار دیں گے ملنگا، میرے بال سکھائیں پہلے، اچھی بلی میں آپ کے قہر سے نجات پاتے سونے لگی تھی، آپ نے اٹھا کر مجھے باتھ ٹب میں ڈبو دیا، ایک نمبر کے وہ ہیں آپ۔ ماول نے بھی ٹاول اٹھا کر ملنگا کو تھمایا، جبکہ اس کے بعد کمرے میں ایاد کی کہے نان سٹاپ شروع تھے۔ دونوں 10 منٹ تک نیچے آئے اور ڈنر کیا۔ ایاد اپنا نیٹ فلکس لگا کر بیٹھ گیا، جبکہ ماول نے جو 2 پلیٹس یوز کی انہیں واش کیا اور اپنے اور ایاد کے لیے چائے بنائی۔ 1 بج گیا تھا اور تبھی مایا اور حمین بھی واپس آ گئے تو ان کے لیے بھی چائے بنا دی۔ حمین تو آتے ہی ایاد کے ساتھ بیٹھے مووی دیکھنے لگا، جبکہ مایا نے کچن میں انٹر ہوتے ہی ماول کی چھپائی باہر بھانپ لی، پر بس دل ہی میں خوش ہوئی، اسے تنگ کیے کوئی ٹف ٹائم نہ دیا۔ میلبورن میں ایک نئی روشن صبح طلوع ہو چکی تھی۔ گزشتہ رات عاقب کی کیسی گزری یہ اس کی تھکی آنکھوں سے عیاں تھا، جنہیں یہ اداسی اور خوبصورت بنا چکی تھی۔ ناشتہ خود بنا کر جلدی میں کیا وہ جم نکل گیا۔ رات دیر سے سونے کے سبب انیب کی آنکھ بھی نہ کھلی اور جاسم نے بھی میل ملازم کو اس کے کمرے میں جا کر جگانے سے منع کیا اور خود بھی ناشتے سے پہلے ذرا قریب ہی واک کے لیے نکل گیا۔ چلنے میں اب بھی مشکل تھی پر اس کو صبح کی واک پسند تھی۔ انیب رات ہی بابا اور سمن ماما کی پکس دیکھ کر ہی سوئی اور عاقب کو بھی سینڈ کی، پر وہ فون سے بے نیاز ساری رات سوچوں میں محو رہا تو دیکھ نہ سکا۔ جمشید کو عاقب نے جاسم کے گھر کے آس پاس ہی مٹر گشت کو چھوڑ رکھا تھا، اسی سے پتہ چلا جبکہ جاسم واک پر نکلے ہیں، بس جم سے سیدھا وہ ٹپک پڑا اپنے باپ کے گھر۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ اس نے جاسم کے لیے دل نرم کر لیا، وجہ انیب تھی جس کے بنا ایک لمحہ بھی صدی بن گئی تھی۔ جاسم کے گھر کے گارڈز اور ملازم اس سے واقف تھے، تبھی سب نے ہی مؤدب انداز میں اسے ویلکم کیا، مگر عاقب کسی قسم کا پروٹوکول لیے بنا سیدھا انیب سے ملنے اندر چلا گیا۔ اس کے کمرے کا پتہ پاتے ہی رک گیا اور دروازہ کھولتے ہی جب نظر گدے گھوڑے بیچ کر سوئی انیب پر گئی، روم میں بسی تھکاوٹ کا توڑ ہو گیا۔
یہ لڑکی کسی موذی نشے جیسی مجھے آ لگی ہے، مجھے بے سکون کر کے یہاں نیند پوری ہو رہی ہے۔ یو نو وٹ، آئی ریئلی ہیٹ یو۔ نہ میسج نہ کال، فسادن ہو تو منیب۔ اس کے پاس بیٹھتے ہی اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر وہ سر پھرا انتقامی ہوا، جی چاہا اس کی آہستہ آہستہ چلتی سانسیں روک دے جو عاقب کی جان پر بن چکی تھی۔ آئی مس یو سو مچ۔ جھک کر اس کا گال دیوانگی سے چوما، اس کے چہرے کو سیدھا کیے اس سے پہلے مزید گستاخی کرتا یکدم آنکھیں کھول گئی۔ آدھی سوئی جاگی کیفیت کے باوجود اس جن کو پاس محسوس کرنا اتنا سچا لگا کہ ہونٹوں پر مسروریت پھیلی۔ تم سچ میں آ گئے یا میرے خوابوں پر بھی حاکمیت مل گئی تمہیں؟ اس کے گال پر اگے سیاہی مائل داڑھی کے بالوں کو مہموریت سے سہلاتی وہ ان نشیلی آنکھوں سے خمار آلود نگاہوں کے سنگ ہم کلام تھی۔ 24 گھنٹے بھی نہیں رہ سکا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ؟ کون سے بدلے لیے ہیں مجھے اپنا محتاج کر کے؟ کیوں میرا دل صرف تمہاری طلب کرنے لگا ہے انیب؟ رات نہیں تھی وہ جو کل میری زندگی میں آئی، قہر تھا، کچھ نہیں تھا، میرے ارد گرد سناٹا تھا۔ اس شخص کے لب و لہجے سے چھلکتی تڑپ پر وہ نثار ہوتی، اس کی جان کھینچتے حصار میں لپٹی لیٹی سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ تو رات آ جاتے میرے پاس، صبح کا انتظار کیوں کیا؟ جیسے ہر ہنر جانتی تھی عاقب کو ستانے کا۔ تم جس جگہ ہو اس جگہ ممنوع ہے اب تک میرے لیے۔ اگر بے بسی حد سے تجاوز نہ کرتی تو میں یہاں موو بھی نہ کرتا۔ بس تم صرف میرے لیے ہو تو میرے ارد گرد ہی رہنا ہے ہوگا، اٹس فائنل۔ وہ ہر درمی سے اپنا حکم سنا رہا تھا جبکہ نیب کتنے ہی لمحے سے بس پیار سے تکتی ہی رہی۔ نو، میں تب تک یہی ہوں جب تک یہ جگہ جائز نہیں ہوتی تم پر۔ شاید میرے سبب جاسم انکل کو ان کا بیٹا مل جائے، تم مجھ سے اب نہیں چھپ سکتے۔ میں اس دل کی ہر تکلیف سمجھتی ہوں، مجھے مرہم لگانے دو نا، تھوڑا ہی صحیح اپنا درد کم کرنے دو۔ آئی نو یو اسٹل لو ہم۔ اسے انیب کی بات رد کرنا بھول ہی گئی تھی، اس پر یوں قہر کی طرح حاوی ہوا کہ انیب گر کر میٹرس سے جا لگی، جبکہ اپنے بالوں میں عاقب کا چھپا چہرہ محسوس کیا، پھر عاقب کی گرم ہونٹوں کی باری مہر انیب کو اپنی شارک پر محسوس ہوئی۔ تو اس نے میٹرس کی شیٹ مٹھی میں دبوچی، دوسرے ہاتھ میں عاقب کا سخت ہاتھ قید ہو چکا تھا۔ مجھ سے 10 گھنٹوں سے زیادہ دور نہیں رہو گی تم، اس کے علاوہ جو مرضی کرتی پھرو ڈھیٹ ہڈی۔ وہ اس کے بڑبڑانے پر تمام تر اس کے بوجھ کے مسکرائی۔ 10 گھنٹے کی عیاشی بھی کیوں کرنے دوں گی میں تمہیں آخر؟ انیب کی بات پر اس کے بالوں سے چہرہ نکالے سرد سا گورا۔ مطلب تم چاہتی ہو میں تم سے جوں کی طرح 7 days 24 hours چپکا رہوں؟ عاقب کو ہول سے اٹھے یہ سوچ کر بھی، جبکہ انیب کی شرارت و گڑگڑاہٹ سے بھری آنکھیں عاقب کو پاگل کر گئی۔ وہ اس کی بولتی بند کرتا چند لمحے وقت روک کر اپنے اور انیب کو سب بلا گیا، پھر پیچھے ہو کر اس لڑکی پر اپنی قربت کی تباہ کاری کا گلال دیکھے پرخمار و مغرور ہوا۔ سوری ٹو سے، ایسا کیا تو موم کی طرح پگھل کر ضائع ہو جاؤ کہ میری ہاٹنس سے ایک ہی دن میں ڈائن۔ وہ اس پر پیار لٹا رہا تھا یا غصہ؟ انیب کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ بہت وزنی ہو تم، میرا سائز دیکھو اور اپنا، میں پگھلنے سے پہلے ہی چور مڑ ہو کر ریت بن جاؤں گی اگر تم 2 سیکنڈ تو مزید پہاڑ کی طرح مجھ پر قائم رہے۔ نہایت مسکینیت سے انیب نے اپنے نرم میٹرس میں دوسرے ہاتھ پر توجہ دلوائی، جس پر بھی ایک دم سارا بور ڈالتا انیب کی جان نکالے فوری پیچھے ہٹ کر اٹھ بیٹھا تو وہ لیٹے لیٹے کشن اٹھا کر اس کے منہ پر برسا گئی۔ 2 روپے کی جان اور بن گئی ہے عاقب موہان کی بیوی، پہلے سوچ لینا چاہیے تھا تمہیں۔ خیر جا رہا ہوں، ٹھیک 10 گھنٹے بعد پھر آؤں گا، اب تم سو لو سوئی صورت۔ کشن واپس اس کو مارے یوں مغروریت جھاڑے گیا کہ انیب تمام تر جان لیوا کیفیت سے ہنس پڑی۔ اس کا یہی غرور تو مار ڈالتا ہے مجھے، 10 گھنٹے بعد پھر کرنٹ لگائے گا آ کر۔ عاقب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، بٹ یو میک می فیل سو اسپیشل مائی مین، جیسے کوئی اپنی محبوبہ سے ملنے بارڈر پار کر آیا ہو۔ اس بندے سے ذرا سی ملاقات ایسی ہماری طاری کر گئی کہ انیب کو لگا ابھی تو اسے بہت سارا سونا ہوگا تبھی ہوش بحال ہو سکیں گے۔ جاری ہے، کیسی لگی کہ مزہ آ رہا ہے ناول کی اینڈنگ کا؟ جی تو اگلی 2 ایک ساتھ فل دھماکہ ہیں اور دہلا دیں گے آپ کو۔ اسٹوری ایک بار پھر یو ٹرن لینے والی ہے، امید ہے آپ کو اس ہفتے کی بقیہ 2 ایک ساتھ پڑھ کر بہت مزہ آئے گا۔ مزید شاید 1-2 ہفتے مزید، پھر ناول ختم۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ہر کس پر وقت چاہیے تو سب چینل سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ہم 77 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔